بغداد جا کے اس لیے گئے کہ ہر ایک پوسٹ کو سنبھال کے رکھیں، انہیں ہم کیپچر کر کے لے کے آئیں گے اور پھر یہاں پہ آ کے اسے سجا کے رکھیں گے کہ ہماری سینا نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا تو اتنی تباہی و بربادیاں ہوئی تھی۔ اس نے فوٹو لینا شروع کی اور وہیں کا ایک جو تھا ٹورسٹ جو ٹور کرا رہا تھا اس کے ساتھ میں وہ چلی اور چلنے کے بعد بغداد کے کھنڈروں کو دیکھا، لبنان دیکھے اور بھی چیزیں دیکھی، کھنڈر دیکھتے 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 فوٹو لیتے لیتے وہ باب السلام کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی باب السلام کے قریب پہنچی رک گئی۔ اس نے اپنے تجربے جو اس کا مترجم تھا اس نے اس سے کہا، اے میرے مجھے گائیڈ کرنے والے، یہ بتا یہاں جہاں پورا بغداد اجڑا ہوا ہے وہاں یہ گنبد کس کا جگمگاتا نظر آ رہا ہے؟ جہاں سارا بغداد اجڑا ہے وہاں یہ گنبد کس کا جگمگا رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا یہی تو غوث پاک کا گنبد ہے، یہی تو عبد القادر جیلانی کا گنبد ہے، یہی غوث پاک کا گنبد ہے، یہ روضہ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ اس نے کہا غوث اعظم کا گنبد یہی ہے؟ اس نے کہا کہا یہ کون تھے؟ کہا ہمارے نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے ایک بیٹے کا نام عبد القادر جیلانی ہے، یہ انہی کا روضہ ہے، یہ انہی کی گنبد ہے۔ اس نے کہا چلو مجھے اندر لے چلو۔ باب السلام سے اندر گئی، جانے کے بعد دروازے غوثیہ کے سامنے وہ گئی اور یہ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر سورج زوال کا وقت قریب آنے والا تھا، اس وقت کا یہ وقت تھا۔ اس نے کہا سنو معاملہ یہ ہے کہ اب میں کچھ دیر میں 20 منٹ یہاں رکنا چاہتی ہوں، مجھے 20 منٹ کے لیے یہاں بیٹھنے دو، 20 منٹ یہاں بیٹھوں گی، اس کے بعد تم آنا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 20 منٹ کے لیے وہاں بیٹھی، گائیڈ گیا۔ جب 20 منٹ ہو گئے تو اس کی نظریں غوث پاک کے دروازے کی طرف لگی ہوئی ہے اور غوث پاک کو دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا میڈم چلیے۔ اس نے کہا بعد میں آنا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام بغداد کے نمازی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس ہو گئے۔ ظہر کے بعد وہ آیا، اس نے کہا میڈم چلیے۔ اس نے کہا بعد میں آنا۔ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نمازی نماز پڑھ کے باہر نکل گئے۔ اس نے عصر کے بعد آ کے کہا میڈم چلیے۔ اس نے کہا بعد میں آنا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے۔ وہ مغرب کے بعد آ کے کہتا ہے میڈم چلیے۔ اس نے کہا نہیں ابھی کچھ دیر کے بعد آنا۔ عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد آدھی رات ہو گئی۔ آدھی رات کو جب وہ پریشان ہو گیا آیا، میڈم 20 منٹ کے لیے بیٹھی تھی، کئی گھنٹے گزر گئے، اٹھتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا بیٹھی ہوں میں ہوں، تجھے پریشانی کیا ہے؟ بیٹھی میں ہوں، تجھے دقت کیا ہے؟ اس نے کہا دقت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نہ دن میں کھانا کھا پایا نہ رات میں کھانا کھا پایا۔ اس نے کہا میں تو یہاں آ کے یہ بھی بھول گئی کہ مجھے کھانا بھی کھانا رہتا ہے۔ اس نے کہا تو میڈم اٹھ جائیے۔ اس نے کہا نہیں میں اٹھوں گی نہیں۔ کہا کیوں نہیں اٹھیں گی؟ کہا سنو میں کسی غریب گھر سے نہیں ہوں، میں امیر گھر سے ہوں، میں اتنے امیر گھر سے ہوں کہ میرے گھر میں کتنی دولت ہے نہ مجھے پتا ہے نہ میرے باپ کو پتا ہے۔ کئی نوکروں نے لاکھوں روپے ہمارے کھا لیے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کروڑوں اربوں روپے ہمارا اپ ڈاؤن ڈیلی کا ہوتا ہے مگر ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ مگر اتنی دولت، اتنی شہرت، بڑی سوسائٹی میں نام ہے، اتنی میری سیلری ہے، میرا باپ اتنا کماتا ہے، مگر اس کے بعد سب کچھ تو ہے میرے پاس، مگر مجھے سکون نہیں تھا۔ اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے میں کبھی جاپان گئی، کبھی انگلینڈ گئی، کبھی افریقہ گئی، کبھی جو ہے کہ میں دنیا کے دورے کیے، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ میں نے اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے 10 ملین کی ایک گرام شراب کا ایک گھونٹ پیا ہے تاکہ مجھے اس میں سکون مل جائے۔ مگر جب تک نشہ تھا تب تک تو ٹھیک تھا، مگر جب نشہ اترا تو نہ سکون ملا تھا نہ میری عزت میرے پاس رہ گئی تھی۔ اس سکون کے چکر میں عزت میری جا چکی تھی۔ تو کہتا ہے اب کیا چاہتی ہے؟ بتانا کیا چاہتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ کہتی ہے سن میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جو سکون مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملا وہ سکون غوث اعظم کے دربار میں ملا۔ اس نے کہا جو سکون مجھے ساری دنیا میں نہیں ملا وہ سکون مجھے یہاں مل گیا اور اب میں اٹھوں گی نہیں۔ تو اس نے کہا کب اٹھو گی؟ کہا جب تک غوث پاک اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دے دے تب تک میں اٹھنے والی نہیں، جب تک غوث پاک کا جلوہ نہ دیکھ لوں
اس نے کہا ایسا کیا نظر آ گیا تمہیں جو اتنی ضد پہ اڑ گئی ہو؟ اس نے کہا سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، معاملہ یہ ہے آج مجھے یہاں پہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو غوث پاک ہے نا جو اس دربار میں اندر موجود ہے، یہ نبی نہیں، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب غلام کے دربار میں اتنا سکون ہے تو مدینے کے امام کے دربار میں کتنا سکون ہے۔ ماشاءاللہ کیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ غوث کا دربار ہے جو آج بھی ایمان کی دولتیں بانٹ رہا ہے، اور وہ میرا غوث ہے۔